والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ لے کر حاضر ہیں اللہ والے۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان بڑا ہی خوبصورت، باشوق، باذوق، بارش داڑھی والا، ایک مرتبہ سفر پر مکہ معظمہ جا رہا تھا۔ وہ کچھ یوں کہ یہ جس کشتی میں سوار تھے تو اس کشتی میں وہ نوجوان علم حدیث سے بڑی شغف رکھنے والا، بڑی محبت رکھنے والا تھا۔ خود حافظ الحدیث تھا، اور حافظ الحدیث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو تقریباً 1,00,000 حدیثیں یہ منہ زبانی یاد ہو۔ اس نے چند ایک بزرگ سے 2 جز حدیثوں کے پڑھے ہوئے تھے، اتفاق سے انہیں پتہ چلا کہ وہ بھی سفر میں ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یعنی ہم اس کا املا کر لیں، وہ جو بھی ہے اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہو اس کو ٹھیک کر لیں، اور اس کو میں باقاعدہ سن لوں کہ واقعی حضرت سے ہی روایت ہے۔ چنانچہ جب وہ دیکھنے کے لیے آئے اپنے سامان میں وہ جو جز 2 پیپرز جس پر یعنی انہوں نے 2 بکس کہ جس پر انہوں نے وہ ان بزرگ سے سنی ہوئی حدیثیں لکھی تھیں، تو انہیں وہ 2 بکس نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے 2 پیپرز لیے اور حضرت سے سننے لگے کہ آپ ارشاد فرمائے آپ نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگے اور یہ سادے پیپر پہ اس طرح قلم سے لکھنے لگے۔ اچھا وہ شیخ کی اچانک نظر پڑ گئی کہ یہ تو لکھ نہیں رہے، تو سادے کاغذ ہیں۔ وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیا کرتے ہو میرے ساتھ؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ میرے پاس یہ لکھے ہوئے تھے مگر یہ مس پلیس ہو گئے، آپ موجود تھے تو میں نے آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ چلو میں وہ کر لوں۔ آپ نے جو حدیثیں لکھوائی ہیں یہ ازبر مجھ سے سن لیجئے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ حدیثیں ساری کی ساری سنا دی۔ اس کے بعد وہ جو شیخ تھے انہوں نے چیک کرنے کے لیے 40 ایسی حدیثیں بیان کی جو ان کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ وہ انہوں نے 40 حدیثیں پڑھی تو اس نوجوان نے جو ہے وہ 40 حدیثیں ازبر یوں سمجھے کہ مکمل وہ سنا دیں۔ وہ نوجوان، وہ خوبصورت نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حدیث پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب جامع ترمذی کے مصنف امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، آج سلسلہ اللہ والے میں ہم نے ان کا ذکر خیر لیا ہے، تو آئیے ان کی ابتدائی حالت کی طرف کو سننے کے لیے ہم چلتے ہیں ہمارے فراز مدنی بھائی کی طرف۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ہی واقعہ سنایا، اس سے ان کے حافظے کا پتہ چلتا ہے اور علمی مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کنیت ابو عیسیٰ، ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام بھی عیسیٰ، یعنی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت ہے۔ یہ 209 سنہ ہجری میں بلخ کے ایک علاقے ترمذ میں یہ پیدا ہوئے، اور ابتدا سے ہی ان کو علم حدیث کی طرف شغف تھا۔ یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ بائی بانڈ بندے کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو جب وہ چھوٹے تھے اسی وقت سے ہی ان کو علم حدیث کی طرف رغبت تھی۔ اور چونکہ جس طرح پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ جو زمانہ تھا وہ علم حدیث کے عروج کا تھا، ہر طرف علم حدیث ہی کی چہل پہل تھی، اور بڑے بڑے حدیث کے ائمہ موجود تھے۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محدثین کی تعداد کم ہو گئی، لیکن یہ وہ وقت تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ اپنی علمیت کا لوہا منوانا یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کام تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی فن کے
کئی افراد موجود ہوں تھے. تو پھر اس میں ابھر کر سامنے آنا یہ مشکل ہوتا ہے. صحیح تو فرمایا. یہ ظاہر ہے کہ ابھر کر کون آئے گا؟ جس کے اندر واقعی صلاحیت ہوگی، واقعی قابلیت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر صلاحیت تھی، قابلیت تھی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعرا بھی عطا فرمایا اور آج ہم ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. تو چونکہ امام بخاری، امام مسلم اس زمانے کے اندر موجود تھے، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، بڑے بڑے محدثین ہیں. یعنی ہم نے تو چند کے نام سنے، لیکن علم حدیث پڑھنے والے اور اصول حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے ائمہ علم حدیث کے اس زمانے کے اندر موجود تھے. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو شرف حاصل ہوا کہ امام بخاری سے پڑھنے کا ان کو سعادت نصیب ہوئی. یعنی اگر ان کے اساتذہ کی اگر فہرست بنائی جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سر فہرست آتے ہیں، اور امام بخاری سے باقاعدہ انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے. اور یہ چیز علماء نے ان کی سمجھ لیں کہ ایک زبردست ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کچھ احادیث ان سے لی ہیں. گویا کہ لوگوں نے شامل کیا ان کو کہ یہ ان کے استاد اور وہ ان کے استاد. بلکہ آپ کی بات میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا استفادہ میں نے آپ سے لیا ہے اتنا آپ نے مجھ سے نہیں. بالکل ایسا ہی یہ کال ہے. یعنی یہ ایک تو یہ بھی پتہ چلی کہ یہ محبت کیسی. اچھا دوسرا اس میں بزرگوں نے بڑی اچھی بات یہ فرمائی کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، تو استفادہ کیسے لیا؟ بعض اوقات شاگرد اسٹوڈنٹ کچھ ایسے کوشچنز کرتا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ استاد کی دوسرے کئی چیزوں کی طرف یوں سمجھے کہ ایک طریقے سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی تو اس کا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ترکیب ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کی طرف شاگرد ہی استاد کو مائل کرتا ہے. یعنی اگر شاگرد پڑھ کے نہیں آیا تو استاد سمپل ایک سبق یاد کر کے آئے گا یا سمجھ کے آئے گا، اس کو سمجھا دے گا. لیکن اگر طالب علم بھی شرح پڑھ کے آئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر استاد کو ڈبل شرح پڑھنی پڑے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے محدث تھے، لیکن یہ ہے کہ واقعی جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی محبتیں تھیں اور آپس میں ایک شوق تھا علم حدیث کا. علم حدیث کا شوق ان کو ایک دوسروں کے پاس لایا کرتا تھا اور سیکھنے میں حیا نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں امام بخاری وقت کے امام ہیں اور استاد بھی ہیں، لیکن پھر بھی بعض احادیث انہوں نے امام ترمذی سے لی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جتنا میں نے تم سے استفادہ کیا ہوتا تم نے مجھ سے نہیں کیا. دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں. تو یہ ان کی عاجزی بھی تھی اور شاگرد کو سمجھ لیں کہ ایک موٹیویٹ کرنا بھی تھا، ان کو آگے جو ہے وہ لانا بھی تھا. تو یہ ظاہر استادوں کا کام ہوتا ہے کہ وہی شاگرد کی جو قابلیت ہوتی ہے اس کو پرکھتے ہیں، ان کو آگے لے کر آتے ہیں اور استاد کی دعاؤں سے ہی ظاہر طالب علم جو ہے وہ بلند اور بڑے مرتبے حاصل کرتے ہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جو ہے نا وہ کمال کی سیرت، یعنی آپ کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، پھر خوف خدا سے رونا، عبادت، یہ سب آپ کے اندر موجود تھا جو ایک زبردست محدثین کی سیرت کے اندر موجود ہوا کرتا تھا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کرنے کے بھی شوقین تھے. ہر طرح سے آپ نے محنت کی اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے علم حدیث کو حاصل کرنا شروع کیا ہے. بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جب آپ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا پھر اب آپ حاصل کرتے ہی چلے گئے اور کوئی نہ کوئی یوں سمجھ لیں کہ ڈیلی روٹین میں کوئی نئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اساتذہ کی فہرست بھی بڑی طویل ہے اور شاگردوں کی فہرست بھی بڑی طویل ہے. تو یہ علم حدیث کا یوں سمجھ لیں کہ سماع اور دوسروں کو سنانا یہ چلتا چلا جا رہا ہے. یعنی سننا اور سنانا یہ جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے علم حدیث کی. تو یوں جو ہے وہ کیونکہ پہلے زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ شیخ سے حدیثیں لیا کرتے تھے، پھر آگے اس کو پہنچایا کرتے تھے. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مختصر ابتدائی تعارف ہے. پھر آپ نے علم حدیث کے لیے سفر بہت کیے ہیں. اچھا سفر سے پہلے اگر یہ تھوڑا سا بیان کریں کہ آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے تو یہ جگہ ہے، یہ کیا تھا، اس کے متعلق کچھ اگر بتائیں ناظرین. بلخ ایک مقام ہے، اس کا ایک قصبہ تھا ترمذ. اب ترمذ کے حوالے سے الگ الگ اعراب علماء نے پڑھے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ زبانوں پر ترمذی چڑھا ہوا ہے تو زیادہ یہ بھی ایک اعراب ہے، غلط نہیں ہے، یہ بھی علماء نے گنوایا ہے، لیکن اس کے 3 طرح سے اعراب گروائے ہیں: ترمذ، ترمذ اور ترمذ. یہ 3 اعراب ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ ترمذی ہے. تو وہ ترمذ ایک مقام ہے، اسی کی نسبت سے آپ ترمذی کہلاتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ علماء کرام کے نام یاد رکھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اب جیسے ترمذی جو ہے نا وہ نسبت ہے، ترمذ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ علماء کی نسبت کرتے ہیں ترمذی.
اب وہاں پر اور بھی ایسے مشہور علماء تھے جن کے نام کے آخر میں ترمذی لگتا ہے، لیکن سب کے نام الگ الگ ہیں. اس طرح ایک حکیم ترمذی ہیں جن جو نوادر الاصول کی جو ہے وہ ان کی کتاب ہے، بہت مشہور عالم دین ہے. تو اب اگر نام سے جو ہے وہ تعارف نہیں ہوگا تو پھر تھوڑی سی اشتباہ اور کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ کون سے ترمذی ہیں. تو یوں تھوڑا سا نام کی اہمیت، یعنی جب ابتدائی تعارف بیان کیا جاتا ہے تو نام کنیت اس کی بتانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے کہ اس نام کے اگر کوئی اور عالم دین بھی ہیں یا اس نسبت جو ہے وہ کوئی ان کی سیم ٹو سیم ہے تو پھر نام سے فرق ہو سکتا ہے، کنیت سے فرق ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بعض صحابہ کرام ہیں ان کے نام سیم ہیں لیکن پھر وہ کیسے پہچانا جاتا ہے، ان کی مزید سیرت کی طرف جاتے ہیں تو یا تو کنیت میں تبدیلی ہوتی ہے یا ان کے والد کے نام میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے. تو یہ نام کی اہمیت ہے، یعنی نام ایسے ہی نہیں بیان کیا جا رہا، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. تو یہ ابتدائی تعارف کے اندر ایک طریقہ کار ہے علماء کرام کا. بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ جو ہے وہ نام کی طرف بھی رغبت ہونی چاہیے. ہمارے بعض اساتذہ ایسے ہیں، بلکہ کئی ہوں گے، کہ کتاب جو جب لیتے ہیں تو ساتھ میں نام کی طرف پہلے توجہ جاتی ہے اور نام وہ زبانی یاد کرتے ہیں. بلکہ کئی اساتذہ کی عادت دیکھی ہے کہ وہ نام، والد کا نام ان کو زبانی یاد ہوتا ہے، اور ہمارے اساتذہ یہ بھی ترغیب دلاتے تھے کہ ان کا آپ سن وفات بھی یاد رکھیں. یعنی ایک عالم دین کی شان ہے، عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ عالم دین کی شان ہوتی ہے کہ وہ نام بھی یاد رکھتے ہیں، والد کا نام، پھر سن وفات بھی یاد رکھتے ہیں. میں آپ کی اس بات کو اس سے وہ میچ کرتا ہوں کہ مفتی حسان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ نام، ان کے والد کا نام اور سن وفات یہ ایسے سناتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کتابیں تو ہم بھی کبھی تھوڑی بہت جو پڑھ لی مگر یہ کہ یہ یاد رکھنا جو ہے نا، یہ واقعی یہ بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور باقاعدہ یہ بھی ایک پورا ایک زمانے کے اندر یہ پورا ایک مضمون تھا، علم الانساب، یہ پورا علم ہے، پورا علم ہے یہ کہ نام یاد رکھنا، ان کے والد کے نام یاد. اچھا، یہ واٹ واز دا ریزن، یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ آیا یہ جو حدیثیں پہنچ رہی ہیں تو یہ حدیثیں جو پہنچ رہی ہیں یہ درست ہیں، کون کس کا بیٹا ہے، کیا کس کے حالات تھے، کون کہاں رہتے تھے. تو یہ ایک بڑا عمل دخل ہے حدیث کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اور حدیث لینے کے لیے. یہ بڑا اس کا یوں سمجھے کہ عمل دخل اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. جی، تو بات آپ تعلیم کی فرما رہے تھے حضور. جی، پھر انہوں نے جو ہے وہ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر بھی بہت زیادہ کیے ہیں. انہوں نے عراق کا سفر کیا، حجاز کا سفر کیا، اور مزید جو ہے وہ بلخ کے بھی مزید بہت سارے علاقوں کے اندر آپ نے سفر کیا اور بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور پھر آپ نے اسی جگہوں پر جا کر علم حدیث کو پھیلایا بھی. تو یہ تو علماء کی سیرت کے اندر ایک سمجھ لے کہ لازمی جز ہوتا ہے کہ اسفار تو ان کے موجود ہی ہوتے ہیں. چاہے آپ اولیاء کرام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں یا آپ علماء حدیث کی، علماء فقہ کی جو ہے وہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، سفر جو ہے یہ ان کا ایک بنیادی ایک ان کی سیرت کے اندر موجود ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں پر جا کر علم حدیث کو سیکھا کرتے ہیں. کئی کوفہ کے مقام پر آپ گئے اور وہاں پر آپ نے علم حدیث سیکھا. تو یوں آپ کا علم حدیث میں جو ہے وہ ایک سفر کا سلسلہ چلتا رہا، اور مختلف مقامات پر آپ نے جا کے علم حدیث کو لیا اور آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. اور پھر ان کی سیرت کے اندر اور بھی کئی پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، جیسے کہ ان کی کتاب کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن کتاب کو لکھنے کے حوالے سے اور پھر اس میں اہتمام کرنے کے حوالے سے بھی احتیاطیں، اور پھر ان کی کتاب کے اندر جو ایک جامعیت ہے، جو ان کی کتاب کے اندر خصوصیات ہیں، یہ پورے الگ الگ ٹاپکس ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ انہوں نے اسفار کیے، سفر کیے، ٹریولنگ کی، اور پھر علم حدیث حاصل. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ دیکھیں، آپ کسی بھی بزرگ کو دیکھیں، اس وقت پاکستان میں داتا صاحب کو دیکھیں، ہند میں خواجہ صاحب کو دیکھیں، یعنی یہ تو میں نے ایسے جو بڑے بڑے یعنی اولیاء کرام، اس طریقے سے دیگر جہاں پر آپ اولیاء کرام کے مزارات آپ مختلف ملکوں کے اندر دیکھیں، پیدا کہاں ہوئے، سفر کر کے دور دراز علم حاصل کیا، کہاں رہے اور کہاں دین پھیلایا، حدیث پاک کی خدمت کی، اور کہاں وصال ہو، کہاں پیدائش ہو رہی، کہاں وصال ہو رہا. اب دیکھیے، اور اس کے پورے ٹائم کے درمیان جرنی کو آپ دیکھیے. اچھا، ہم دنیاوی طور پر تو سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ تیار ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی، یہ آیا ہے پلیس جہاں پر جو ہے نا لوگ آج کل اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کی سینری دیکھنے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ قدرتی نظاروں کو دیکھنے جا رہے ہیں. او بھائی، جھٹ پٹ گاڑی کروائی اور جو ہے نا چھٹی والے دن وہاں پہ نکل گئے. مگر دین کی خاطر کون سفر کرے گا؟ کون یوں سمجھے کہ دین کی خاطر سفر کرے؟ آپ دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی، ان کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی اور یوں سمجھے کہ حدیث، کوئی صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو نہ جانے کتنے کتنے دنوں اور مہینوں کا سفر کر کے وہاں جاتے، حدیث سنتے اور دوبارہ آ جاتے. وہ صحابی کہتے کہ آپ بھی صحابی رسول ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت کریں. وہ کہتے نہیں، بس میں صرف حدیث سننے کے لیے یوں سمجھے کہ آیا ہوں. تو یہ ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ یوں سمجھے کہ اس کے لیے سفر کیا. آج الحمدللہ دین ہم تک پہنچا،
یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، اتنا جو سمجھے کہ ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں، اتنا زیادہ ہمارے پاس مواد ہے اس حوالے سے، تو کیا ہمیں اللہ کی خاطر سفر نہیں کرنا چاہیے؟ الحمدللہ اس کا بہترین موقع یہ دعوت اسلامی کے تحت ہمیں ملتا ہے۔ جب کبھی آپ کو مدنی قافلے یہ جو بھی موجودہ حالات کے پیش نظر میسر آئیں تو آپ ضرور اس میں سفر کریں، وقت دیں، اپنی مسجد میں بیٹھیں درس سننے کے لیے، اجتماعات میں تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بے شمار برکتیں انشاءاللہ عز و جل یہ حاصل ہوں گی۔ کالز سنائیں۔ حدیث پاک لکھنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے یہ بتائیں گے آپ؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک لکھنے کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا، صحیح، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقعوں پر لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود بھی لکھا، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو یمن کے ایک شخص تھے، انہوں نے جو ہے وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ یہ آپ لکھ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ احادیث کریمہ کو لکھا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احادیث لکھا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میری زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں احادیث جو ہے وہ لکھنے کا اہتمام کیا، بلکہ کسی موقع پر اگر کسی حدیث کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی، اس پر کلام ہو رہا ہوتا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے اور کہتے یہ دیکھیں میرے سارے صحیفے ہیں، اس میں میں نے احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اتنا وہ لکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں رات کو حاضر ہوتا تھا، تو جو وہ حدیث مبارکہ مجھے سناتے تھے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر احادیث مبارکہ لکھنے کا شروع سے ہی سلسلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث لکھوائی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس طرح کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً شروع میں لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اس کی ایک وجہ تھی، اور اس کے علماء کرام نے کئی جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ کیونکہ لکھنے کی بھی روایت موجود ہیں، تو نہ لکھنے والی روایت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور اب لکھنے کا حکم عطا فرما دیا تھا۔ اور بعضوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ نزول قرآن کا وقت تھا، تو عین جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لکھوا رہے ہوتے، وہی جو ہے وہ نازل ہوتی، اس کو لکھوا رہے ہوتے جو قرآن ہوتا، تو اس کے ساتھ احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ لکھنے کا صحابہ کرام خود بھی اہتمام کرتے تھے، اور یہ بھی علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام کے حافظے بڑے مضبوط تھے۔ آج تو آپ دیکھیں کہ ڈیٹا سٹوریج کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، بلکہ ایک پورا نظام ہے کہ ڈیٹا کو سٹوریج کیسے کریں، جی بی، ٹی بی، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کو میموری کارڈ ایجاد لوگ کرتے ہیں اور اپنا ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حافظے کیسے عطا فرمائے تھے، چھوٹی سی چیز بھی نوٹ کرتے تو ان کے حافظے میں محفوظ رہ جاتی۔ اور آج تک جو ہمیں حدیث کا ذخیرہ ملا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، معجزات، آپ کے شمال، یہ سب جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کا جو ہے احسان ہے امت کے اوپر کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا، اور کس طرح دیکھا، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بس دیکھا اور اس سے نظر ہٹا لی، لیکن صحابہ کرام کا انداز تھا کہ وہ نوٹ کیا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے، اور آگے پھر تکرار کر کے پہنچایا بھی کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ وہ ان باتوں کو تکرار کیا کرتے تھے، آپس میں دہراتے تھے اور پھر وہ یاد رکھتے تھے اور پھر آگے ان کے پہنچانے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو یوں صحابہ کرام کے دور میں بھی لکھنے کا سلسلہ جاری تھا، پھر تابعین، تبع تابعین کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یوں کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ نظام جو تھا وہ کوئی مرتب نہیں ہوا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر ان کو یہ ایک خیال آیا کہ اس طرح کو اہتمام کیا جائے تدوین حدیث کے حوالے سے، کہ باقاعدہ اس کو مرتب کیا جائے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اس وقت کے محدثین اور علماء کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یوں احادیث مبارکہ کا باقاعدہ جو ہے وہ تدوین کا اہتمام کریں۔ یعنی اس سے پہلے سلسلہ تو چل رہا تھا، لیکن ایک باقاعدہ جو نظام ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم نے ایک باقاعدہ فقہ کے جو اصول کو مرتب کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے فقہ نہیں تھی، فقہ تو پہلے بھی تھی، لیکن ایک باقاعدہ جو نظام تھا، ایک باقاعدہ اس کو جمع کر کے امت کو دینے کا جو سلسلہ تھا، وہ آپ نے جو ہے وہ شروع فرمایا۔ تو اسی طریقے سے ایک باقاعدہ جو نظام تھا اور باقاعدہ جمع کر کے امت تک پہنچانا تھا، وہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے جن علماء کرام کو فرمایا تھا کہ آپ یہ سارا سلسلہ کریں، تو انہوں نے بڑی ذمہ داری اور جاں فشانی کے ساتھ یہ کام کیا،
اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ تو اپنے ساتھ جو سمجھ لیں کہ ڈائری اور قلم ہر وقت رکھا کرتے تھے، جہاں آپ حدیث پاک سنتے اس کو نوٹ کر لیا کرتے، اور تدوین حدیث یا جمع حدیث یا باقاعدہ جو اس کا نظام بنایا گیا اس میں امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہاتھ ہے کہ جو بھی ان کے پاس مجموعے تھے وہ آپ نے آگے امت تک پہنچایا. تو یوں سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ پھر اس کا سلسلہ آگے چلتا گیا، پھر امام بخاری، امام مسلم، اور پھر اس طرح یوں کتابیں آگے مرتب ہوتی چلی گئی. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی جس طرح یہ حدیث پاک کی تدوین ہوئی. اب ظاہر بات ہے بخاری، مسلم، پھر اس کے بعد علماء کرام جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ترمذی شریف کو لیتے ہیں، تیسرے پہ لیتے ہیں، چوتھے پہ لیتے ہیں. یہ تو اب اس میں یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں. یوں تو آپ نے اور بھی کتابیں لکھی، ایک جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب، ایک جو بہت زیادہ مشہور ہوئی وہ شمائل ترمذی. ٹھیک ہے نا؟ شمائل کی کیا بات، نبی کریم علیہ السلام کے خد و خال، آپ کی عادات، انداز. وہ فرمایا نا علماء نے کہ اگر لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہو، کہ لوگوں میں تمہارا ذکر باقی رہے، تو تم حضور علیہ السلام کے شمائل بیان کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگوں میں تمہارا ذکر جو ہے وہ رہے گا. اللہ اکبر. تو شمائل ترمذی اور جامع ترمذی، اس میں کیا فرق ہے اور یہ کیا کیا اس کے اندر باتیں ہیں، یہ کچھ کیونکہ مصنف کا یہ، اب یہ بتائیے اس حوالے سے کیا کہیں گے. دیکھیں، جامع ترمذی تو حدیث پاک کی کتاب ہے. جس طرح ہم نے امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے سنن ابو داؤد، وہاں پر ایک اصطلاح بتائی تھی کہ یہ سنن ایک اصطلاح ہوتی ہے، تو اسی طرح جامع یہ ایک اصطلاح ہے. اچھا، ترمذی کے بارے میں بعضوں نے جامع بھی کہا ہے اور بعض نے سنن بھی کہا ہے، کیونکہ اس کی جو ترتیب ہے وہ فقہی ابواب کے اعتبار سے ہی ہے، لیکن زیادہ مشہور علماء نے لکھا ہے کہ جامع ترمذی ہے. تو جامع بھی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے علم حدیث کی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں 8 ابواب پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہو اس کو جامع ترمذی کہتے ہیں. عقائد، احکام، مناقب، بشرات، فتن اور اس طرح جو ہے وہ مختلف چیزیں ہیں، 8 ابواب کے تحت جس پر گفتگو ہوتی ہے اس کو جامع کہتے ہیں. تو یہ جامع ترمذی یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اور آپ ہی کی دوسری کتاب ہے شمائل ترمذی. یہ شمال کی جمع ہے شمائل، اور اس کو کہتے ہیں عادات، اطوار اور جو اوصاف ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ 3 یوں سمجھ لیں کہ چیزوں پر ہی منحصر ہوتی ہے. یا تو اس میں معجزات ذکر کیے جاتے ہیں، یا خصوصیات ہوتی ہیں، یا جو ہے وہ شمائل ہوتے ہیں. خصوصیات کے بارے میں تو آپ دیکھیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قلم جو ہے نا بڑا تیز چلتا تھا. یعنی آپ جلالین، جو تفسیر جلالین ہے اس کے مصنف بھی ہیں، آپ نے 15 پارے اس کے لکھے ہیں، وہ آپ نے 40 دن سے کم عرصے کے اندر لکھ لیے. اتنا آپ کا تیز قلم چلتا تھا. لیکن جب آپ خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے پر آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کو 20 سال گزر گئے لیکن اب تک میں جمع ہی کر رہا ہوں. یعنی یہ خصوصیات کی بات ہے، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے مکمل طور پر جمع کر لیے ہیں. اب تک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف خصوصیات موجود ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. تو شمائل جو ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ایک قسم ہے. اور شمائل میں اس طرح میں نے عرض کیا کہ عادات، اطوار، اوصاف کو کہتے ہیں. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی شمائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مقبولیت اس کو عطا فرمائی ہے شاید اور بہت ساری کتابوں کو نہیں ملی. یہاں تک کہ اب بھی کئی جگہوں پر اس کا ختم ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ درس ہوتا ہے، اور درس تدریس کے بعد اس کا جو ہے باقاعدہ دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ اتنی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کا ایک نام الشمائل المحمدیہ بھی ہے اور الشمائل النبویہ بھی ہے. اس طرح کے مختلف نام علماء نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور شمائل ترمذی کے نام سے بھی یہ کتاب مشہور ہے. تو یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. سے پہلے اپنے یہاں پہ بھی الحمدللہ یہ احسان صاحب کا سلسلہ ہوا تھا، اور اس میں ختم جو ہے مفتی قاسم صاحب تشریف لائے تھے، اور بڑا زبردست یہ سلسلہ تھا. مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے جو ہے یعنی یہ اپنے بیان میں سنا تھا، مفتی قاسم صاحب نے بہت زبردست بیان یہ شمائل ترمذی کے اختتام پر انہوں نے فرمایا تھا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں، اور اس کے جو علماء بنانے والا ڈپارٹمنٹ جامعۃ المدینہ، اس کے اندر یہ سلسلہ ہے. اچھا حضرت ماشاءاللہ آپ بھی مدنی بنے، تو یہ جامع ترمذی یہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے نا کون سے سال میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ اس بارے میں بھی بتائیے. یہ دورہ حدیث شریف جو آخری سال ہوتا ہے درس نظامی کا، اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، یعنی دورہ حدیث ہوتا ہے وہ، اس میں حدیث پاک کی مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. صحیح. تو اسی میں جامع ترمذی بھی پڑھائی جاتی ہے. اب چونکہ جامع ترمذی ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑی کتاب ہے، تو یوں
مکمل تو نہیں پڑھائی جا سکتی، تو اس کے امپورٹنٹ ابواب، یوں امپورٹنٹ ابواب اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، یا جس کی جو ہے وہ جس کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ خاص خاص ابواب جو ہے وہ طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک زبردست جو ہے وہ اس کے پڑھنے کا مزہ ہے، کیونکہ اس کتاب کی خصوصیات ہی ایسی ہیں کہ جیسے طلباء ہوتے ہیں وہ تو بہت سارا گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں، لیکن ایک عوام کی نالج کے لیے بھی میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں جو اس کتاب کی خصوصیات ہیں۔ بالکل پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کے بارے میں مصنف خود فرما رہے ہیں، امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر یہ کتاب رکھے گا تو گویا ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں کلام فرما رہے ہیں، اتنی اس کتاب کی جو ہے برکت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو علماء عراق کے پاس جا کے پیش کیا تو انہوں نے پسند کیا، یوں آپ کی کتاب کی مقبولیت تھی۔ تو آپ کی کتاب جو ہے وہ اس میں جو آپ نے حدیثیں جمع کی ہیں، اس حدیثوں کا یہ کمال یہ ہے کہ جو بھی حدیث ہے وہ کسی نہ کسی امام کا مذہب ہے، یعنی مذہب سے مراد یہاں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، یعنی وہ جو امام ہے، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی، امام مالک ہیں، یہ جو بھی امام ہے، یعنی کسی نہ کسی امام کی وہ دلیل ضرور بنتی ہے۔ جو بھی آپ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث پاک نقل کی ہے، لیکن دو حدیثوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو علماء نے تطبیق دیا ہے کہ اگر اس کی یوں تعویل کر لی جائے تو وہ فلاں امام کا مذہب بن جائے گی، یعنی انہوں نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ تو ایک تو یہ خصوصیت ہے جامع ترمذی کی کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں۔ اچھا، اب یہ میں عرض کروں، دیکھیں دور یہ ترقی کا ہے، اب وہ دو حدیثیں جو ہے نا وہ بھی لوگ اس تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اب میں بھی یہ جب میں نے حضرت کی سیرت پڑھی تو وہ دو حدیثیں میں نے بھی دیکھی، مگر یاد رکھیے گا ایک بات، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث بھی خود پڑھ لینا اور سمجھ لینا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی جاننے والے سے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ سیکھنی پڑے گی، یہ پڑھنی پڑے گی، ورنہ آپ ٹھوکر کھا جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اب ہمیں تو دیکھیں نا کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنے نہیں آتا، قرآن پاک درست پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ کتاب سکھاتے ہیں، یعنی کتاب کو یاد کرنا تو آسان ہے، لیکن کتاب کے سکھانے کے بارے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد فرمایا کہ یہ کتاب کو سکھانے کے لیے تشریف لائیں۔ تو اگر کتاب اور حدیث اتنی آسان ہوتی تو پھر اتنا عرصہ یہ سکھانے کے لیے نبی کا تشریف لانا یہ کیوں ہوتا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سیکھا کرتے تھے، اور سیکھنے کے بعد سورہ بقرہ کوئی 10 سال میں ختم کر رہا ہے، کوئی 15 سال میں ختم کر رہا ہے، اور 15 سال میں ختم کرنے کے بعد اونٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اتنا آسان ہوتا یہ سب معاملہ سیکھنا تو پھر 10 15 سال ایک سورت کو سیکھنے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم تو ترجمہ پڑھ کے بھی جو ہے وہ اس سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے نا، ہم ترجمہ پڑھنا ہمیں آتا ہے، اور ویسے بھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ترجمہ کرنے والے پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب اس نے جیسا بھی ترجمہ کیا ہم تو آنکھ بند کر کے اس کو اگر چلنے لگیں گے تو سارا معاملہ درم برم ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے صرف قرآن پاک کی آیت پڑھ کے، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ کے ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہم نے فیصلہ کر لیا، اس سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک ہی ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت تفصیل ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر سورہ نساء میں پہنچا اور منسوخ یعنی جو اس وقت قابل عمل، یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے بعد اس پر حکم، اس پر عمل کرنا ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حکم تشریف لے آتا ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ یعنی یہ احتیاطی تعریف ہے منسوخ کی، بعض نے اس کو کچھ اور تعریف بھی لیا ہے۔ اب دیکھیں منسوخ کی تعریف کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے، پھر قرآن پاک کی آیت، پھر اس کی تفسیر اور ترجمہ، یہ تو پھر علماء کا ہی کام ہے، مفسرین کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو نسخ فرمائی ہیں، جو منسوخ ہیں۔ اب ایک شخص سے جو سورہ نساء پہ پہنچا، سورہ نساء پہ ایک حکم ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی اور حکم بھی ہے، اور وہ یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور آگے والی جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ اس کی ناسخ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک آیت پڑھ کر فیصلہ کر لے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ناسخ اور منسوخ ہونے یہ ایک علم ہے۔ پھر کتنی آیات ناسخ منسوخ ہیں، کون کون سی کس موقع پر نازل ہوئی، اور ایسے موقع پر ان تمام احکام کی آیت کا مد نظر ہونا بہت ضروری ہے، ان تمام احادیث کا مد نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم تو 2 صفحے گھماتے ہیں تو یہ یاد نہیں ہوتا پیچھے کیا پڑا تھا، تو پھر یہ ساری احکام کی آیات اور احکام کی حدیث ہم کیسے جو ہے وہ یاد رکھ کے بیان کریں گے؟ تو ہر بندے کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ یا تو آپ دیکھیں دنیاوی مثال بھی اگر لیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں میڈیسنز کی سارے جو ہے نا وہ فارمولا پڑھ کے میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، گھر پہ بورڈ لگا لیتا ہوں کہ بھائی میرے علاوہ کسی کو علاج کرنے نہیں آتا، آپ میرے پاس آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب دنیاوی علوم کے اندر آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، تو پھر قرآن پاک، احادیث اور پھر علماء کا اتنی احتیاط سے جمع کرنا، آگے پہنچانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی اہمیت ہے اور یہ نازک معاملہ ہے، یعنی ہر کسی کو اس پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔
علماء نے جو تشریح بیان کی اور تفسیر بیان کی اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ضروری ہے، ورنہ دین کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ ابھی ایک بات کہی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بھی حدیث بیان کی وہ کسی نہ کسی امام کا مذہب، یعنی وہ جیسے حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، اس فقہ میں یہ موجود ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے محدث ہو کر، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، یہ بھی کیا کسی کے مقلد، یعنی کسی کی انہوں نے تقلید کی، کسی کے فقہ کے پیچھے یہ چلے، حالانکہ خود یہ اتنے اتنے بڑے بڑے محدث ہیں؟ تو کیونکہ بعض لوگوں کو بڑا یہ ہوتا ہے بھائی قرآن حدیث بس ختم، ابھی کوئی بات نہیں تیسری، بس یہ سارے جو ہے نا وہ قیاس آرائیاں، یہ چھوڑو، یہ کیا، یہ معاذ اللہ جو بھی وہ کہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ اتنے بڑے بڑے حدیث کے یعنی یوں سمجھے کہ بیان کرنے والے محدثین، حافظ الحدیث، کیا یہ بھی کسی کے پیروکار تھے، یعنی ان کے پیچھے چلتے تھے؟ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راجح قول تو یہ کہ مجتہد تھے، یعنی لیکن پھر بھی ان کے بارے میں بھی اقوال ہیں کہ کسی نہ کسی کے مقلد تھے، اگرچہ راجح قول یہ ہے کہ مجتہد تھے، لیکن پھر بھی اقوال موجود ہیں ان کے شافعی ہونے کے، ان کے حنبلی ہونے کے۔ اسی طرح امام مسلم، ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ اور امام ترمذی، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راجح قول یہ کہ یہ شافعی تھے۔ تو یہ ائمہ بھی کسی نہ کسی کے مقلد تھے، اور امام بخاری جن کے شاگرد ہیں وہ بھی مقلد تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث لینے میں احتیاط کتنی تھی کہ تھوڑا سا بھی معاملہ اگر اس طرح کا ہوتا تو آپ اس سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک اس طرح کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک جگہ حدیث لینے گئے اور اس نے جو ہے وہ گھوڑے کو خالی جو ہے وہ دامن دکھایا کہ میرے پاس آ جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی حدیث مبارکہ نہیں لی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تو اب دیکھیں کہ اتنی احتیاط حدیث لینے میں، تو اگر یہ تقلید کوئی غلط چیز ہوتی معاذ اللہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے استادوں سے حدیثیں لیتے، ان کے بعد ذان و تلمس طے کرتے کہ جو خود مقلد تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے علماء کرام کا یہ طریقہ چل رہا آ رہا ہے کہ وہ تقلید کے ہی قائل تھے، اور تقلید کرنا ضروری بھی ہے۔ دیکھیں، تقلید کے کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم جو ہے وہ کسی امام کی جب تقلید کرتے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کی جو تشریح کی ہے، ہم ان کی تشریح پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی ہم قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ رہے۔ بعض لوگ یہ مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے امام کی تقلید کر لی، اس کا مطلب یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ قرآن و حدیث سمجھنے کی تو ہمارے اندر صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اگر ابھی ٹیسٹ لے لیا جائے تو بہت سارے لوگ تو قرات میں ہی فیل ہو جائیں گے، تو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے قرآن پاک کو۔ تو اب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ نہیں رہے، لیکن چونکہ ہمیں قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم نہیں آتے، اس سے نکلنے والے مسائل ہمیں نہیں پتا، تو ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہمیں کسی ایسے امام کی تقلید کرنی ہوگی جس نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہوا ہوگا، اور پھر وہ امام کے جو صحابہ سے قریب ہیں، جنہوں نے صحابہ سے حدیثیں لی، جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، ان کا علم کتنا پختہ ہوگا، ان کو ناسخ منسوخ کا علم، ان کو لغت کا علم، مجتہد ہوا کرتے تھے جن کے لیے بہت سارے علوم میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے، اور بہت سارے علوم کے تو نام آج کے بہت سارے لوگوں نے سنے بھی نہیں ہوتے، ان علوم میں وہ ماہر ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کے سامنے احادیث کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہی پتا نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر احکام کی آیتیں کتنی ہیں، 500 احکام کے تقریباً آیات ہیں، اس پہ الگ کلام ہے۔ پھر احادیث مبارکہ آپ دیکھیں لمیٹڈ ہمارے پاس موجود ہیں، اگر آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کے پاس ساری کی ساری احادیث کی کتابیں ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو پڑھنے کے لیے یا تو وہ ترجمے والی کتاب پر ڈیپینڈ کرے گا یا پھر وہ سیکھے گا۔ اب جب ترجمے والی کتاب پڑھے گا تو وہ مترجم کے اوپر ڈیپینڈیبل ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہ تحقیق کرنے تو نہیں جاتا کہ اس نے یہ ترجمہ جو کیا ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے، صحیح کیا ہے نہیں کیا۔ اچھا، آگے مثال کے طور پر اس کو گرامر آتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ حدیث کی کتابیں پڑھے گا تو مطبوعہ جو چھاپنے والے ہیں ان پر اعتماد کرے گا۔ تو دنیاوی اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بندہ کسی نہ کسی پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم تقلید نہیں کہہ رہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ بندہ کسی نہ کسی پر اعتماد کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں ایسے اماموں پر اعتماد نہ کریں کہ جنہوں نے صحابہ سے علم دین سیکھا، اس زمانے کے اندر موجود تھے۔ یوں تقلید کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ تقلید کے بغیر بندے کی جو ہے وہ زندگی درم برم ہو کے رہ جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تقلید نہ کی جائے تو قرآن پاک سے ایک بندہ کچھ اور مسئلہ سمجھ رہا ہے، وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، اور وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سے کچھ اور معنی اور مفاہیم لے رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک عربی کے اندر ایک لفظ کے بسا اوقات 1000 معنی ہوتے ہیں۔ آپ اتنے معنی ہیں، تلواروں کے معنی آپ دیکھ لیں، ایک الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ معنی میں وہ استعمال ہوتے ہیں، شعر کے اتنے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا سمجھنا تو پھر ہر بندہ مجتہد بن رہا ہوتا۔ تو یہ آپ دیکھیں دین ہمارا کتنا جو ایک اچھے انداز میں ہمیں چلنے کی ایک راہ دکھاتا ہے، کتنا ڈسپلن ہے اس کے اندر۔ ہر بندہ اگر اپنے طور پر چلنے لگ جائے گا تو سارا معاملہ جو ہے وہ نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک اصول بنانے بہت ضروری ہے جس کے پیچھے بندہ چلے۔ جی، کال چلا دیں۔
میرا ایک یہ سوال ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے لکھی اور کتنی لکھی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے لکھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں، تقریباً 5374 احادیث یہ آپ سے مروی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے جگہ جگہ پر آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان ابی ہریرہ تھا، ان ابی ہریرہ تھا۔ اچھا، اور اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں حدیث یاد کروں مگر میں یاد نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، اور آپ نے اس طرح کچھ اٹھایا پھر ڈالا، پھر اٹھایا پھر ڈالا، پھر اٹھایا پھر ڈالا۔ اچھا، وہ بھی عاشق تھے، ہمارے جیسا تو بولو کیا ڈالا بتائیں، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا لو۔ آپ نے وہ چادر اٹھائی اپنے سینے سے لگا لی، اور فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابو ہریرہ کوئی حدیث نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ ایسا علم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ جی کال چلا دیں۔ میرا یہ سوال تھا کہ کیا شمائل ترمذی بھی انہی کی کتاب ہے؟ اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ تو یہ جواب تو تقریباً آپ مزید میں اور بھی کچھ تھوڑا بہت بتا جی دیتا ہوں بتائیے اس کے بتائیے، بارے بہت میں۔ اچھا، انہوں نے جو کتاب کی ابتدا کی جی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، کیا اور بات پھر ہے۔ علماء نے ایک توجیہ یہ بیان کی کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محبت کیے جانے کی ساری ہی وجوہات موجود ہیں، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابتدا کی حلیہ مبارک سے تاکہ بندہ حلیہ پڑھے، حلیہ مبارکہ کو پڑھے، وہ احادیث جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائیں وہ پڑھے، اور پھر اس کے دل میں شوق زیارت پیدا ہو۔ جب شوق زیارت پیدا ہوگا تو یہ اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی جو باب باندھا وہ حلیہ مبارک کے بارے میں باندھا، لیکن 52 ابواب انہوں نے باندھے ہیں، اور تقریباً 400 سے زیادہ احادیث کو انہوں نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ محدثین یہ سارے عاشق، اور بالکل کیسے بہترین عاشق کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا حلیہ، ان کی باتیں کس طرح بیان کریں، کیسی، یعنی یہ کتنے تو ایسے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی موطا امام مالک، یہ بھی حدیث کی بڑی زبردست کتاب ہے، اور امیر علیہ سنت نے اس بار رسالہ بھی پڑھنے کے لیے دیا، امام مالک کا عشق مدینہ، سبحان اللہ، اللہ نصیب کر دے۔ تو اس میں ہے نا کہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہ ہو، جب حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کریں گے، ان کے حلیے بیان کریں گے، ان کی محبت رکھیں گے۔ اچھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی، ایک بار آپ نے کسی پرانی چیز پر آپ رو دیے تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، دلاسا دیا آپ کو خواب کے اندر، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے یہ۔ تو یہ بڑی باتیں ان کی یہ ہیں۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ ہماری یہ کافی ساری یہ باتیں ہماری اس حوالے سے یہ ہوئی۔ اس کے بعد کا آپ کا سفر اور پھر وفات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر ہے وہ تو یہی تقریباً 4-5 ملکوں ہی کا جو علماء نے لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی تعداد تھی جو علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور پھر ان کی سیرت کا ایک جو اور زبردست پہلو ہے وہ یہ کہ خوف خدا ان کے اندر بہت تھا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ ان کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آخر وقت میں رونے کی وجہ سے، خوف خدا میں رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ امام بخاری کے انتقال کے بعد جو امام بخاری حفظ حدیث میں اور تقوی و ورع کے اندر جس کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ امام ترمذی ہیں۔ امام ترمذی کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ اور پھر جو آپ نے ابتدا میں واقعہ سنایا تھا وہاں پہ بھی جو شیخ تھے انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ اے بچے، اے لڑکے، میں نے تمہارے ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اور ان کی جو ہے وہ کتاب کا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور بھی ان کی کتابیں ہیں لیکن اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اور کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ یوں آپ کے اسفار چلتے رہے، لیکن جو آپ کی زندگی کا اختتامی وقت ہے وہ آپ اسی علاقے میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی ترمذ کے اندر، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور 70 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور 279 سن ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، رجب المرجب کے اندر۔ تو یہ ایک زبردست ان کی سیرت ہے، اور ہمارے جو ائمہ حدیث ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور ہمیں اس سلسلے کے اندر یہ ہم نے جو تذکرہ کیا اس کا ایک بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ہم نے اتنا نام سنا ہوتا ہے ان بزرگوں کا، ان محدثین کا، لیکن سیرت سے جو ہے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ایک مشورتاً یہ بھی عرض ہے کہ جب ان کی سیرت بیان کی جائے تو تھوڑا لکھ لیں، تاریخ لکھ لیں، اور تاریخ وفات اور نام وغیرہ اگر لکھنا چاہیں تو یہ کہ ایک سیرت جمع ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ بھی بابرکت رہے گی، اور مدنی چینل کا آپ کو ایک فائدہ جو ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ بھی اگر محفوظ کر لیں تو بھی کافی کچھ
माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। जामे तिरमिज़ी के हवाले से ये है कि जितनी शुरुआत अब तक इस किताब की लिखी गई, ये गालिबन जो है वो हदीस पाक की किसी भी किताब की कहते हैं कि ये नहीं लिखी गई। गुज़िश्ता 40 सालों में देख लें आप, और इससे पहले ये काफ़ी सारी यूँ समझिए कि इसकी शुरुआत लिखी गई। अल्लाह अकबर। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मकाम और मर्तबा दिया। जो बात हमारे फराज मदनी भाई ने फरमाई कि इतना वो रिक्कत क़ल्बी, खशियत इलाही का ये मामला था कि एक मरतबा आप सफ़र हज पर तशरीफ़ ले गए, तो एक जगह जाकर ऊँटनी पर बैठे बैठे आपने सर नीचा कर लिया। आपके अहबाब ने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया? तो फरमाया कि यहाँ पर एक दरख्त था कि जिसकी टहनी या शाखें सर को लगती थी। उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर तो कोई ऐसा दरख्त नहीं है। तो इस पर फरमाया कि इर्द गिर्द से तहकीक करो, अगर यहाँ दरख्त नहीं था तो फिर इसका मतलब तो ये कि मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, और जब मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है तो मुझे अब हदीस पाक को रिवायत नहीं करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मैं उसमें भूल कर जाऊं। जब उन हजरात ने तहकीक की तो उन्होंने कहा कि वाकई यहाँ पर दरख्त था और हमने इसे मुसाफिरों की राहत के लिए यहाँ से उखेड़ दिया है। आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो है वो ऐसा हाफजा, ऐसी जहानत की अता फरमाई। यानी यूं आप समझे कि मुहद्दिसीन के हाफजे और दिमाग ये कंप्यूटर या रडार जैसा आजकल आप कह रहे हैं उसकी तरह होते थे कि ऑटोमेटिक खबरदार किया करते थे, यहाँ पे ये चीज थी, यानी वो नहीं खतरे की घंटी पर सुर्ख हो जाना, क्या ये चीज थी, ये याद है, ये नहीं, ये जो कह रहा है ये सही नहीं है, इस तरह ये रिवायत इस तरह नहीं और इस तरह है, ये यूं ही मशहूर है, ये रिवायत इस किस्म की बयान नहीं की गई। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो हदीस बयान करते हैं उन्हें बड़ा ही यूँ समझे कि गैर मामूली एक हाफजा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जल भाई यहाँ पर काबिल गौर बात ये है कि इनकी डिक्शनरी में गुनाह करना नहीं था। अल्लाह गुनाह जो है ना ये निस्यान लेकर आता है। सही है। तो जब गुनाह करना नहीं है तो इनके हाफजे इतने मजबूत हुआ करते थे, जब ब्रेन, दिमाग ऐसा है कि जैसी चीज आप इसके अंदर डालेंगे उसी चीज से ये गर्द आलूद हो जाएगी। तो इनके दिमागों के अंदर बस इल्म हदीस, इल्म दीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की बातें, कुरान की आयतें। और आज के दौर में भी अगर कोई गुनाह से बचे, वुजू करे, तो उसका हाफजा मजबूत होगा। जब गुनाहों की तरफ नजर नहीं पड़ेगी तो हाफजा जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत होता चला जाएगा। तो इन बुजुर्गों के कह सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर गुनाह का कोई तस्वुर ही नहीं था, इनके बस नेकियां करना है और आखिरत की जो असल कामयाबी है उसकी तरफ इनका जहन हुआ करता था। तो यूं इनके हाफजे इतने मजबूत हुआ करते थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला की अता तो थी, लेकिन इनकी अपनी भी यूं कोशिश थी कि गुनाहों से बचा करते थे। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों के वाकयात मिलते हैं कि जो गुनाहों से बचते थे इसी डर से कि हमारा हाफजा जो है वो कमजोर ना हो जाए। तो यूं इनका एक जिंदगी का एक नुमाया पहलू है इनके हाफजों का मजबूत होना। और आप देखें कि 40 अहादीस या इतनी अहादीस सिर्फ पढ़ दी जाएं और ये याद कर लें तो वो कितने कमाल के हाफजे वाले होंगे। इसलिए गुनाहों से बचना मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी एक लेसन है, हम सब के लिए, गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है। गुनाहों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हाफजे भी बेहतर रहेंगे, हमें भी बहुत सारी बातें याद रह जाएंगी। और अगर गुनाहों में मुनहमिक रहेंगे तो जाहिर है कि हाफजा कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा। इनकी बात को मैं इस तरह आगे बढ़ाता हूँ कि वो कहते हैं ना, इस्यां से निस्यान हो जाता है। इस्यां गुनाह, निस्यान भूलने की बीमारी। आजकल आप यंगस्टर्स अगर देख रहे हो या वालिदैन देख रहे हो, बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, वो अकेले में क्या देख रहे हैं, वो अपनी निगाहों से बाहर क्या देख रहे हैं, तो आप बताएं कि वो कैसे उन्हें मतलब वो चीज़ें याद रहेंगी। उसके लिए दिमाग को क्लियर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को गुनाहों से बचाइए, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हाफजा भी कवी और मजबूत होगा। पर यह हाफजा कवी और मजबूत हो, अल्लाह करे कि उसके ज़रिए हम दीन को फ़ायदा पहुँचाएं, इस्लाम की खिदमत करें, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करें। तो ये एक अचीवमेंट भी है ना कि भाई चलो इसके ज़रिए जो है ये खिदमत हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जामे तिरमिज़ी के मुसन्निफ़ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का तज़किरा खैर हुआ, इनकी आदात, अतवार, खौफ व खशियत, आपकी दोनों किताबें जामे तिरमिज़ी, शमाइल तिरमिज़ी, इस पर भी जो है वो तज़किरा खैर इसका हुआ। कुछ हमने हदीसों के मुतालिक जो है ना वो बहुत सारी बातें सुनी, हदीस की ज़रूरत क्या, मुहद्दिसीन इन्होंने भी तकलीद की या नहीं की, किसने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की, बहुत सारा इल्म दीन का ख़जाना आज हाथ आया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे फराज में माशाअल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, इनका तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए और हमें माशाअल्लाह ये प्यारी प्यारी बातें, वाक़यात सुनाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इसकी बरकतों को पाते रहिए। और ये मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस के इतने प्यारे प्यारे तोहफ़े हदीसों के हम तक पहुँचाए, इन्हें भी इनके ज़रिए, इनके वसीले से दुआएं कीजिए। इनका यूँ समझिए कि
تھینک فل ہمیں ایک دلی اور قلبی طور پر ہونا چاہیے کہ آج اتنی زبردست حدیثیں یہ ہم تک یہ پہنچتی ہیں. اور آخر بات یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ جوش میں آ کے پتہ چلا یہ کس نے لکھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ذی الحجہ کی مبارکباد دے دو، ٹھیک ہے فارورڈ کرو جنت کی بشارت. نہیں، ایسی کوئی کسی مہینے کی بشارت پر یہ روایت نہیں ہے. تو جو بھی آئے اس کو ہمیشہ تحقیق کر لیں پھر فارورڈ کریں، اپنے طور پر اس کو جو ہے وہ فارورڈ نہ کریں. آخر میں ایک بات میرے دماغ میں بہت اچھی آ رہی، وہ یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی 40 حدیثوں کی کتاب ہے. اب جیسے کئی لوگوں نے الحمدللہ حدیث کے حوالے سے جب یہ سلسلہ ہوا تو پسند کیا، تو یہ حدیث کی کتاب لے لیں نا، اس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اس کو یاد کر لیں. مگر کسی ایسے عالم دین ان کی ہیلپ لیں، ان کے ذریعے سے یہ کریں تاکہ اس کے اندر غلطی نہ کھائیں. کیا فرمائیں گے حضرت آخر میں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو علم حدیث کا جو ہے وہ خزانہ دے کر رکھا ہوا ہے. فیضان ریاض الصالحین اگر پڑھنا چاہیں سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے نکات بھی ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ شرح بھی آپ کو مل جائے گی علم حدیث کے حوالے سے. تو اس میں زبردست جو ہے وہ ایک ٹاپکس ایسے جس کو کہتے ہیں تنوع ہے، یعنی مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی ہم نے علم حدیث کے متعلق گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اب لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جا کے مارکیٹوں سے ترجمے لینا شروع کر دیں. اس میں علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. لیکن الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ہمیں یہ سہولیات دی ہوئی ہیں کہ جیسے ریاض الصالحین ہے تو یہ اگر پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ تو علم حدیث کا بے شمار خزانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور اس میں فرائض علوم بھی موجود ہیں. پھر امیر علیہ سنت کی فیضان نماز اگر آپ دیکھیں زبردست کتاب ہے، آپ کو حدیث پاک بھی ملے گی اور حدیث پاک سے حاصل ہونے والے جو نکات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ملیں گے. تو یوں مکتبۃ المدینہ پر اگر آپ معلومات بھی کر لیں علم حدیث کے حوالے سے اور کون سی کتابیں تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو مشورہ یہی ہے کہ علم حدیث کے حوالے سے ہم نے ایک سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس کے مطالعے کی طرف ترغیب دلائی ہے. تو مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کریں اور مکتبۃ المدینہ میں جو کتابیں موجود ہیں وہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر ماہنامہ فیضان مدینہ جو آتا ہے اس میں بھی علم حدیث کے حوالے سے ایک حدیث ہوتی ہے، اس کی شرح ہوتی ہے. تو یہ ایک ریلیونٹ اور ایک مستند ذرائع سے آپ کو جب پہنچے گا نا تو آپ کو پڑھ کے اطمینان ہوگا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ کہے کہ بھائی میں حدیث سنا رہا ہوں، میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، تو اس طرح ہی بندہ گمراہ ہوتا ہے. تو ایک زبردست اور مستند ذریعے سے آپ کے پاس ایک مواد آ رہا ہے تو اسی پر اعتماد کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. پورا ہمارا المدینۃ العلمیہ کا ڈپارٹمنٹ ایک پورا شعبہ بنا ہوا ہے حدیث کے حوالے سے، اس پر محنت ہوتی ہے، اس پر کام ہوتا ہے، تخریج ہوتی ہے. تو بالکل حدیث پاک کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، اس کی شرح جو یہاں مکتبۃ المدینہ سے ہمیں مل رہی ہے وہ پڑھیں، یا علماء سے مشورہ کر لیں کہ اور کون سی ایسی مستند کتاب ہے جس کو لے کر ہم پڑھ سکتے ہیں. علماء کے مشورے کے بغیر یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے ہم نے اس پر اتنا کلام کیا. تو علماء سے مشورہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ گائیڈ کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اطمینان قلبی دینے والا علم حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو